اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صلوات۔ تھوڑا سا آگے آ جائیے، بڑی عنایت ہوگی، تھوڑا سا آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، ایک صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے آئیے۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ کریمہ، پروردگار عالم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے حبیب یاد کرو، تمہارے تو مشاہدے میں ہے، تمہیں تو یاد ہوگا کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ تو اسے زمین پر بنا رہا ہے، من یفسد فیہا، جو زمین پر فساد پھیلائے گا، ویفسک الدماء، اور جو زمین پر خون بہائے گا۔ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح، تیری تمہید، تیری حمد بجا لانے کے لیے موجود ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تقدیس کے لیے، تیری بڑائی کے لیے، تیری عظمت کے بیان کے لیے موجود ہیں۔ قَالَ، تو تمہارے رب نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ آیہ کریمہ ہے جو مفسرین نے
آیہ استخلاف کے نام سے جسے یاد کیا ہے۔ قرآن کی بعض آیتوں کو نام دیے گئے ہیں، کسی کو آیہ ولایت کہا گیا ہے جس میں مولا علی کی ولایت بیان کی گئی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے حالت رکوع میں۔ اب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کے لیے کوئی دلیل چاہیے؟ توجہ کر رہے ہیں حضرات؟ تو بعض آیات عنوان پا گئی ہیں، نشانیاں پا گئی ہیں۔ یہ آیہ ولایت ہے، آیہ تطہیر ہے جس میں طہارت اہل بیت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح یہ آیت آیہ استخلاف کہلاتی ہے، جس میں خلیفہ بنانے کا اعلان کیا گیا، آیہ استخلاف۔ اور یہ 5 روزہ مجالس اگر اللہ نے توفیق دی اور آپ نے توجہ فرمائی تو اس آیے کے اوپر غور کرنے میں گزریں گی۔ مجھے اعزاز اور افتخار ہے کہ مجلس میں برادران اہل سنت بھی تشریف فرما ہے، اور یہ حافظ آباد کا ایک خاصہ بھی ہے کہ حافظ آباد میں حافظان اسلام پائے جاتے ہیں، اور وہ اہل بیت کے دروازے پر اہل بیت کے گن گانے والوں کے گن بھی سنتے ہیں۔ اور ویسے بھی بہت اچھا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، شاعر کہتا ہے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ لہٰذا یہ کرم ہے امام حسین کا کہ جن کے نام پر ہم جڑتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ بہرحال 5 دن تک گفتگو ہونی ہے، آج کی پہلی مجلس ہے، اور پہلی مجلس میں آنے والوں کی فضیلت بہرحال دوسری مجلس میں آنے والوں سے زیادہ تر ہے، اس لیے کہ دوسری مجلس میں آنے والے سن کر آتے ہیں کہ کتنے بجے بیٹھے تھے، کیسا پڑھا تھا، کہا بھائی کیا پڑھا تھا۔ اچھا کیا پڑھا تھا کا تو جواب بہت مشکل ہے، اس لیے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی مجلس سننے کے بعد باہر نکل کے پوچھا جائے کہ کیا پڑھا تھا تو یہ تو کہا جاتا ہے کہ بہت اچھا پڑھا تھا، مگر کیا پڑھا تھا یہ بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں، اور آپ سب ان میں سے ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ کیا پڑھا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس آیہ استخلاف کے اوپر غور کرنا ہے، اور عنوان خمسہ قرار دے رہا ہوں، شناخت بشر۔ انسان کو اگر انسان پہچان لے تو شاید سارے مسئلے حل ہو جائیں، اور اگر میں اس سے بالا تر جملہ کہہ دوں کہ اگر انسان اپنے آپ کو پہچان لے تو ساری مشکلات ہماری دور ہو جائیں۔ مشکل یہ ہے کہ یہ پودے، پتھر، جانور، حیوان پر تو تحقیق کرتا ہے، یہ پتھروں پر تو تحقیق کرتا ہے، یہ جانوروں پر تو تحقیق کرتا ہے، یہ پودوں پر تو ساری زندگی تحقیق کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، یہ جانوروں کا تو ڈاکٹر بن جاتا ہے، اپنا ڈاکٹر نہیں بنتا، یہ اپنے اوپر کبھی غور نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے جو اس کے اندر صلاحیتیں اور اس کے اندر توان و طاقت رکھی ہے، اس پہ اس کا غور اور توجہ نہیں ہوتی۔
تو ہم اس 5 مجلسوں میں کوشش کریں گے کہ انسان کی شناخت پر غور کریں کہ انسان ہے کیا۔ اللہ نے بہت کچھ بنایا، مگر کسی کو بھی بنانے کے بعد مبارکباد نہیں دی۔ اللہ نے پودے، پتھر، حیوانات، زمین، آسمان، چاند، سورج، کیا کچھ نہیں بنایا، مگر سب کچھ بنانے کے بعد بھی اپنے آپ کو مبارکباد نہیں دی۔ لیکن جیسے ہی انسان کو بنایا فوراً کا تبارک اللہ، اے اللہ تجھے مبارک ہو، تو نے کیا شاہکار بنا ڈالا، یہ کتنا بڑا وجود تو نے خلق کر دیا جسے انسان کہا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت انسان اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ اسے خلیفہ قرار دے رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی یہ ذہن میں رہے کہ لفظ خلیفہ اتنا مقدس ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو خلیفہ کہا ہے، لہذا خبردار لفظ خلیفہ سے چڑھنے والے قرآن پڑھنے والے نہیں ہو سکتے۔ ہاں جیسے سیاست سے چڑھنے والے دیندار کہلاتے ہیں، مذہبی لوگ سیاست سے چڑھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سیاست سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو آپ سیاست سے دور مت ہوئیے، بلکہ سیاست کے صحیح مفہوم کو سمجھیے۔ سیاست چڑھنے کی چیز نہیں ہے، سیاست کرنے کی چیز ہے، اور سیاست سے زیادہ مقدس کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں کیونکہ آپ لوگ مانوس نہیں ہیں اس لیے وہاں نہیں بول رہے۔ سیاست اگر سیاستدانوں میں بول رہا ہوتا نا تو اپنی نعرہ لگ جاتا۔ توجہ ہے برکت کی؟ لہٰذا سیاست سے زیادہ مقدس تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم 4 گلیوں کی سیاست کرتے ہیں تو معتبر ہو جاتے ہیں، اللہ نے محمد کو کائنات کا سیاستدان بنایا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اس سے اونچی صلوات دیا کریں گے۔ توجہ ہے؟ یہ آیت ہے، آیت استخلاف، اور اس کا ترجمہ ایک مرتبہ غور کر لیجئے، دوبارہ سن لیجئے، اور اس کے اوپر ہم تھوڑی دیر رکیں گے آج تمہیدی بیان میں۔ اور آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے، نبی کے سامنے کچھ گزرا ہے اسے یاد دلا رہا ہے۔ نبی کے سامنے کوئی گفتگو ہوئی ہے اسے اللہ یاد دلا رہا ہے۔ یہ گفتگو سرکار کے سامنے ہوئی تھی، اور عزیزان گرامی یہ کوئی پہلی گفتگو نہیں ہے جو سرکار کے سامنے ہوئی ہو، یہ تو اللہ نے یاد کر کے قرآن کا حصہ بنا دیا تاکہ ہم بھی اسے پڑھیں اور سمجھیں، ورنہ تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو نبی کے سامنے نہ گزری ہو۔ نبی کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے، ان کے سامنے ساری دنیا بنی ہے، انہی کے نام پر ساری دنیا بنی ہے، انہی کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے جو سرکار دو جہاں سے مخفی ہو۔ میرے ہاتھ کی ہتھیلی جتنے میرے لیے روشن اور واضح ہے، سرکار کے لیے کائنات واضح ہے۔ اور ایک قصہ اور ایک داستان نہیں، بلکہ سرکار کے لیے ہر نبی کی زندگی روشن اور واضح ہے۔ اور اگر میں اپنی بات کو قرآن کی آیت سے مستند کر دوں تو شاید اب میری بات اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اس لیے کہ ہماری تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جو بات ہے وہ قرآن کی ہے یا مولا علی کی ہے یا نبی کی ہے۔ اور جب ان مقدس ہستیوں کی باتوں کو جوڑ لیا جائے تو پھر بہترین خطابت بن جاتی ہے۔ تو نبی کے لیے پوری کائنات ایسے ہے جیسے آپ کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی۔ ابھی اس بچے سے پوچھے تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں، بغیر گنے بتائے گا 5 انگلیاں ہیں جی، اس لیے کہ روشن ہے، واضح ہے۔ اگرچہ بعض چیزیں بہت واضح ہوتی ہیں لیکن انسان کی توجہ نہیں ہوتی، اور اگر ان چیزوں پہ توجہ کرنے لگے، جتنا غور کرے گا اتنا ہی اس کے اندر سے اس کو ہیرے جواہرات ملنا شروع ہوں گے۔ سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں، انسان غور نہیں کر رہا ہوتا، اور بعض انسان بہت کچھ بھی غور کر لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی سرکار دو جہاں کے سامنے پوری کائنات ہے۔ پروردگار عالم اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اے میرے حبیب ہماری جانب سے ہر امت پر ایک نبی اور ایک شہید بنا کر بھیجا گیا۔ ہر امت پر ایک نبی کو ہم نے شہید اور گواہ بنایا ہے، ہر امت پر اس کا نبی گواہ ہے،
وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، آپ نے دیکھا کہ ہر امت پر ہم نے ایک گواہ بنایا ہے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم نے سارے نبیوں پر آپ کو گواہ بنایا ہے۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ یعنی حضرت ابراہیم کی امت پر حضرت ابراہیم گواہ ہیں، مگر حضرت ابراہیم پر بھی کوئی گواہ ہے۔ حضرت آدم اپنی امت پر گواہ ہیں، لیکن حضرت آدم پر بھی کوئی گواہ ہے۔ اللہ اکبر، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اپنی امت پر گواہ، اور سارے نبیوں پر ہمارے نبی گواہ۔ اور عزیزو، یہاں ایک مثال دے دوں میں، شاید حافظ آباد میں یہ مثال سنی گئی ہو۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا ہے، اور خواجہ نظام الدین ثالث یوم حسین میں خطاب کرنے آئے ہیں، تو کہنے لگے بھائیوں میں سنی ہوں، شیعہ نہیں ہوں، میں حسین کی مدحت بیان کرنے آیا ہوں، مگر سنی ہوں، اس لیے کہ میں تفضیلی سنی ہوں، نبی کے بعد سب سے زیادہ فضیلت خاندان نبی کو دیتا ہوں۔ دہلی میں جن کا مزار ہے، ان کے سجادہ نشین خواجہ نظام الدین ثالث خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تفضیلی سنی اسے کہا جاتا ہے جو نبی کے بعد احترام تو سب کا کرتا ہے، مگر نبی کے بعد با فضیلت ترین وجود اگر کسی کو مانتا ہے تو وہ علی اور بطول کو مانتا ہے۔ پنجتن کو نبی کے بعد سب سے زیادہ احترام اور عزت اور سب سے زیادہ فضیلت کا قائل اگر کوئی ہے تو وہ تفضیلی سنی ہے۔ اور پاکستان اور ہندوستان میں برادران اہل سنت کی یہ سنی تعداد زیادہ تر ہے۔ اکثریت برادران اہل سنت کی ہندوستان میں اور پاکستان میں اس عقیدے کی حامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا احترام، عزت، مقام، وقار اپنی جگہ، مگر نبی کے بعد اگر کوئی سر کا تاج ہے تو وہ خاندان پیغمبر ہے، وہ پنجتن ہے۔ تو کہنے لگے میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں۔ اور سنو، دو طرح کی ترتیبیں ہیں، خواجہ صاحب فرما رہے ہیں دو طرح کی ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب فضیلت ہے اور ایک ترتیب خلافت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ جب جناب صلوات بھیجیں گے محمد والے، جب خواجہ صاحب نے یہ جملہ کہہ دیا کہ دو طرح کی ترتیبیں ہیں، فضیلت کی ترتیب اور خلافت کی ترتیب۔ میرا موضوع ہے سرکار دو جہاں، پوری کائنات پر شہید اور گواہ۔ کسی مجلس میں لفظ شہید پر بھی کچھ گفتگو ہوگی۔ سرکار ساری امت کے اوپر گواہ، ساری امتوں پر گواہ، سارے نبیوں پر گواہ، اور ہر نبی اپنی امت پر گواہ۔ اس کی مثال میں یہ دلیل دے رہا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ دو ترتیبیں خلافت کی اور فضیلت کی، علی خلافت میں چوتھے ہیں، فضیلت میں پہلے ہیں، تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو کہنے لگے تم سمجھنا نہیں چاہتے، 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آ گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہو جائے سرکار ساری امتوں پر گواہ، نبی کی ذات ہر نبی پر گواہ، اور لفظ شہید استعمال ہوا ہے، شاہد نہیں ہوا۔ حافظ آباد میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مولانا تشریف فرمائیں، آپ سب صاحبان دقت ہیں اور عربی ادب سے تعلق رکھنے والے بھی افراد یہاں تشریف فرمائیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے عابد بھائی، توجہ میری طرف رہے۔ اللہ نے یہاں لفظ شہید استعمال کیا ہے، شاہد استعمال نہیں کیا۔ شاہد بھی گواہ ہے، شہید بھی گواہ ہے، عالم بھی جاننے والا ہے اور علیم بھی جاننے والا ہے، ناصر بھی مدد کرنے والا ہے، شاباش، نصیر بھی مدد کرنے والا ہے، سامع بھی سننے والا ہے، سمیع بھی سننے والا ہے۔ مگر بھائی میری زبان کی کمزوریاں عربی زبان کی کمزوری نہیں ہے، یا اگر ایک جیسے ہوتے تو اللہ کبھی بھی اپنے آپ کو
شہید صرف نہ کہتا بلکہ کبھی شاہد کہہ دیتا اگر برابر ہیں، کبھی شہید کہہ دیتا۔ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو کبھی شاہد نہیں کہا، اللہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو شہید کہا ہے، اور اپنے نبی کو بھی پروردگار عالم نے شہید کہا ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ کیا فرق ہے عالم میں اور علیم میں؟ تھک کر تو نہیں سن رہے؟ کیا فرق ہے عالم میں اور علیم میں؟ عالم بھی جاننے والا ہے، علیم بھی جاننے والا ہے، مگر عالم اس جاننے والے کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں کبھی جہل رہا ہو۔ بھائی میں آج نسبتاً آپ مولانا بہت سارے لوگ جو صاحب علم ہیں، آپ سب ایک وقت تھا کہ نہیں جاننے والے تھے، اور قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ماں کے شکم سے اس انداز میں بھیجا کہ لا تعلمون شیئا، تم شے کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے۔ کوئی تو ایک مرحلہ ماننا پڑے گا کہ جب جانتے نہیں تھے اب جانتے ہیں، اور کیا معلوم کہ کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی جھٹکا لگ جائے، کوئی طبیعت خراب ہو جائے اور سارا علم جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ کہ بھائی نے تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا، وہ قرآن کے حافظ تھے اب کچھ یاد نہیں آ رہا، وہ احادیث کو جانتے تھے اب کچھ یاد نہیں آ رہا۔ ممکن ہے کسی حادثے کی صورت میں انسان کچھ عرصے عالم کہلایا، اب وہ عالم نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اب علم رہا نہیں۔ یعنی اگر زندگی میں کسی مرحلے پر جہل رہا ہو تو وہ عالم ہو سکتا ہے، مگر علیم اسے کہیں گے جس کی زندگی میں کبھی جہل نہ آیا، جس کی تاریخ کے اندر کبھی جہل نہ ہو۔ اللہ علیم ہے۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اسی طرح ناصر، مدد کرنے والا۔ میں نے جناب عابد آوان صاحب سے کہا، ملک صاحب سے کہا کہ جی مجھے مدد کی ضرورت ہے، ایک دفعہ مدد کی، دوسری دفعہ پھر میں نے کہا انہوں نے مدد نہیں کی۔ ناصر ضرور ہیں، مگر جو کوئی کسی مرحلے پر بھی مدد سے ہاتھ نہ اٹھائے اور ہمیشہ مدد کرنے والا ہو اسے کہتے ہیں نصیر۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، قرآن مجید کی آیت، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے حبیب اپنے رب سے کہو، یہ بھی اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، یعنی جو کچھ اب کہا جائے گا اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے، نبی کی مرضی شامل نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بولتے ہیں پیغمبر وہ وحی کے مطابق بولتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس میں تو قل کہہ کر کہہ دیا۔ قل، میرے حبیب کہیے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے، اے میرے رب مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما۔ میں سچائی کے ساتھ داخل ہوں اور سچائی کے ساتھ ہی اس کام سے باہر نکلوں۔ وَجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ، اور میرے لیے قرار دے اپنی جانب سے سلطانا نصیرا، ایک مضبوط مددگار۔ ارے بھائی عربی جاننے والوں ذرا اتنا تو توجہ کرو کہ نصرت اور ہے، ناصر اور ہے، نصیر اور ہے۔ اللہ کے نبی اللہ سے نصرت نہیں مانگ رہے، نصیر مانگ رہے ہیں۔ میں یا علی مدد کہوں تو شرک کہلاتے ہو، اور نبی اگر نصیر مانگ رہے ہو، مددگار مانگ رہے ہو تو کہتے ہو کہ یہ عین عبادت۔ قرآن مجید سے یا علی مدد کی یہی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ اللہ سے نبی سلطان نصیر مانگ رہے ہیں۔ نصیر کہتے ہیں ایسا مدد کرنے والا جو کبھی نہ کہے، مدد کرنے سے ہاتھ نہ اٹھاتا ہو۔ مانگ بھی اللہ سے رہے ہیں، اللہ ہی کہلوا رہا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ مجھے ایک مضبوط مددگار چاہیے۔ اگر اللہ چاہتا تو کہہ دیتا کہ مجھ سے مدد مانگو۔ نبی اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں، اگر اللہ چاہتا یہ ہے کہ میری جانب سے کوئی تمہارا مددگار بھی ہو۔ یا علی مدد سنت پیغمبر ہے، یا تو تم ڈھونڈ کے لے آؤ کہ کون نصیر ہے جس سے اللہ سے مانگا جا رہا ہے، ورنہ نام ہم بتا دیتے ہیں۔ بھائی قرآن مجید میں بہت سارے قصے ہیں، آپ نام نہیں بتا سکتے تو ہم نام بتا دیتے ہیں۔ کہنے لگے صاحب آپ لوگ شرک کرتے ہیں، یا علی مدد بولتے ہیں،
ایک دلیل اور لے لیجئے نا، میں جب تک اینٹ پر اینٹ نہیں رکھ دوں عمارت نہیں بنے گی. مجھے کہتے ہیں صاحب آپ لوگ شرک کرتے ہیں یا علی مدد بولتے ہیں. میں نے کہا کچھ دیر بعد آپ سے بھی علی مدد کہلوا دوں گا. اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، قصوروار ہمیں بناتے ہو. تھک تو نہیں رہے آپ لوگ؟ باب سنن میں ہمارے سارے مکاتب فکر کے ہاں ایک حدیث قدسی ہے. باب سنن حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے 40 دن میری خاطر زندگی گزارو. تمہارا بولنا میرے لیے، تمہارا سوچنا میرے لیے، تمہارا دیکھنا میرے لیے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا میرے لیے. 70 سال کے ہو گئے ہو، میں 70 سال اپنے لیے نہیں مانگ رہا، صرف 40 دن میری خاطر زندگی گزارو. تمہارا ہر کام میرے لیے ہونا چاہیے، تمہاری ہر بات میرے لیے ہونا چاہیے. جب تم 40 دن میری خاطر زندگی گزار لو گے تو تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہو جائے گا، تمہاری زبان میری زبان ہو جائے گی، تمہاری آنکھ میری آنکھ ہو جائے گی. تم ارادہ کرو گے وہ ہونے لگے گا. میں کہتا ہوں کہ اس حدیث پر پوری تاریخ بندگی میں کوئی تھا جس نے عمل کیا ہو؟ بھائی اگر اللہ نے اتنا بڑا اعلان کیا ہے، نبی کی زبان پر یہ حدیث جاری ہوئی ہے، تو پھر کوئی تو نکالو تاریخ بندگی کے اندر کہ جس نے 40 دن کم سے کم اللہ کی خاطر زندگی گزاری ہو. اگر تمہیں نام نہیں پتا تو ہم نام بتا دیتے ہیں. ایک کو محمد کہتے ہیں، ایک کو علی کہتے ہیں. کم سے کم 40 دن، کم سے کم 40 دن کی بات ہو رہی ہے. اور جن کی ساری زندگی اللہ کے لیے گزری ہو، ان کے لیے کیا بولیں گے؟ جو 40 دن زندگی گزارے تو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہو، اس کی زبان اللہ کی زبان ہو، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو، وہ ارادہ کرے تو ہو جائے. اب سن لیجئے ذرا روایت. حج ہو رہا ہے، ایک شخص روتا پیٹتا ہوا حضرت عمر خطاب کے قریب آیا. آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، حاکم المسلمین ہیں. کہنے لگا اے حضرت، مجھے علی نے تماچا مارا ہے، میں طواف کر رہا تھا، علی نے مجھے مارا ہے. حضرت عمر نے طواف ہی کے درمیان اسی حرم کے اندر مولا علی کو ڈھونڈا اور کہا کہ علی آپ نے اس کو مارا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں میں نے اسے مارا ہے. کہا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے کیوں مارا ہے؟ فرمانے لگے میرے مولا کہ یہ ایک نامحرم کو دیکھ رہا تھا، یہ ایک نامحرم کو دیکھ رہا تھا، میں نے اسے سمجھایا، یہ بات نہیں سمجھا، میں نے اسے تماچا مار دیا. اچھا ایک جملہ یہ بھی یہیں سن لیجئے کہ تماچا تو اس زمانے میں کسی کو لگا تھا کسی وجہ سے. اگر وہ وجہ آج بھی باقی ہو تو تماچے کا انتظار رہنا چاہیے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جی کہنے لگے، حضرت کہنے لگے کہ میں نے اس لیے مارا ہے کہ ایک نامحرم کو گھور کے دیکھ رہا تھا. تو حضرت عمر نے فرمایا عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر آئے. تو عزیزان گرامی، سلطان نصیر کا کوئی مصداق ہمیں لا کر دکھا دے، ورنہ ہم یا علی مدد کی دلیل یہی قرآن سے آیت رکھتے ہیں. اللہ کچھ مددگار بھیج رہا ہے. عجیب انداز فکر ہے توحید پرستوں کا، خشک دماغوں کا. سمجھ رہے ہیں جی؟ اونٹ کا گوشت کھانے والوں کا. توجہ ہے؟ خشک دماغ ہے بعض لوگوں کا. پروردگار عالم نے نظام بنایا ہے بھائی. اللہ قدر چاہتا ہے، تقدیر چاہتا ہے، اللہ احترام چاہتا ہے. اللہ جس کے اندر جو صلاحیت رکھتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اقرار کیا جائے. پروردگار عالم. اب اسی انداز سے ذات کبریا شاہد اور شہید کا فرق بھی ہے. جیسے ناصر اور نصیر کا فرق، جیسے عالم اور علیم کا فرق. یہ روشنی مجھے تکلیف کر رہی ہے، آئندہ اس کا کل سے بہترین انتظام کیجیے گا. کچھ پیچھے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اس سے اونچی صلوات بھیجیں گے ذرا. کل کیجیے گا، کل کیجیے گا، آج جو ہو گیا اس کو ہونے دیجیے، رہنے دیجیے. ایک صلوات اور پڑھیں ذرا بآواز بلند تر. میرے ساتھ ہیں آپ؟ ایک ہے شہید، ایک ہے شاہد. شاہد اور شہید میں بھی فرق ہے. جیسے ناصر اور نصیر، عالم اور علیم، سامع اور سمیع. تغلیب پائی جاتی ہے، کثرت پائی جاتی ہے.
اس طرح شاہد اور شہید میں یہ فرق ہے، گواہ وہ بھی ہے، گواہ یہ بھی ہے، گواہ شاہد بھی ہے، گواہ شہید بھی ہے۔ توجہ میری طرف رہے۔ دیکھیے گواہ جو شاہد ہے اس میں اور شہید میں یہ فرق ہے کہ بعض گواہ قرائن، دلائل، استدلال، عقلی تقاضوں کے مطابق گواہی دیتے ہیں۔ زیادہ تر وکیل صاحب جو وکیل بنتے ہیں انہوں نے خود تو نہیں دیکھا ہوتا اپنے موکل کے تمام معاملات کو، وہ قرائن بناتے ہیں، وہ دلائل بناتے ہیں، وہ عقلی قاعدے جوڑتے ہیں، اس کے بعد وہ گواہی پیش کرتے ہیں اور پھر فیصلے کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر گواہی قرائن کی بنیاد پر ہو، اگر گواہی عقلی تقاضوں کے مطابق ہو تو وہ گواہ ہے مگر وہ شاہد ہے۔ لیکن جو گواہ عینی گواہ ہو، وہ کوئی دلیل ولیل نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے، وہ گواہ ہے مگر شہید ہے۔ اسی لیے شاہد یعنی قرائن کی بنیاد پر دلیل لے کر آنے والا اپنی گواہی سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، لیکن شہید اپنی گواہی سے ہاتھ نہیں اٹھاتا، کہتا ہے میں مر جاؤں گا مگر میں کیسے کہہ دوں کہ میں نے نہیں دیکھا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو شاہد نہیں بنایا ہے، شہید بنایا ہے۔ یہ قرائن نہیں ہے جن سے ہاتھ اٹھا لیا جائے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ نبی بنا رہے آتے ہیں، آدم کو، ابراہیم کو نبی بنایا جا رہا تھا، میں نے ان ساری امتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ہے شہید۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر دونوں کی دلائل موجود ہیں، دونوں کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً شاہد یعنی جو قرائن کی بنیاد پر دلیل دیتا ہے، حضرت یوسف اور زلیخا کا جو قصہ قرآن مجید میں ہے، اس قصے میں کیا ہوا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، ایک قافلہ گزرا، ڈول ڈالا، حضرت یوسف باہر آئے، مصر میں لے جا کر بیچ دیا حضرت یوسف کو۔ عجیب المیہ کی بات ہے کہ نبی بھی بیچا جاتا ہے۔ بھائی جان، آج صرف ممبر ہی نہیں بکتا، آج ذکر نبی اور حسین ہی نہیں بکتا، بیچنے والے بہت پرانے ہیں۔ تو مجھے نبی بکتے رہے بھائی۔ سرکاریں تو جہاں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بچوں نے گھیر لیا، کسی نے دامن پکڑ لیا، کسی نے ہاتھ پکڑ لیا، بچے چھوڑ نہیں رہے نبی مکرم کو۔ حضرت چاہ رہے ہیں کہ میں آگے بڑھوں اور بچے جانے نہیں دے رہے۔ حضرت نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، چند اخروٹ اس جیب سے نکلے، چند اخروٹ اس جیب سے نکلے، حضرت ایک ایک اخروٹ جو ہے بچوں میں بانٹ دیا، بچوں نے دامن چھوڑ دیا۔ حضرت نے اپنے اصحاب کو دیکھ کر کہا، تم نے سنا تھا کہ یوسف بکے تھے، ان بچوں نے ہمیں بھی بیچ دیا۔ بھئی اخروٹ کے چکر میں جو نبی کو چھوڑ دے، وہ جو کر رہے ہیں بات، ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر ہے۔ توجہ ہے نا؟ حضرت یوسف کو دربار میں مصر میں بیچ دیا، بازار میں بیچ دیا، اور بیچنے والوں نے بھی حضرت یوسف کو بیچ ڈالا اور خریدنے والے بھی خریدار تھے۔ البتہ بیچنے والا اور خریدنے والا برابر نہیں ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بیچنے والے کی مذمت تو پھر بھی ہو سکتی ہے مگر خریدنے والے کی مذمت نہیں ہے، اس لیے کہ خریدار تو بہرحال چاہنے والا ہے۔ خریداری میں خود چاہت پائی جاتی ہے، میری ضرورت ہے، اللہ اکبر، جس کی ضرورت نبی بن جائے، عزیزان گرامی، وہ معمولی وجود نہیں ہے۔ حضرت یوسف کو خرید لیا، مگر کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے خریدا، وزیر اعظم ہے مصر کا، اولاد نہیں ہے ان کے ہاں، لائے، لا کر اپنے گھر میں پالنا شروع کیا، چھوٹا سا بچہ، حسین خوبصورت بچہ، یہ ابھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہے یہ۔ حضرت یوسف کو جوان کیا، بڑا کیا، زلیخا پر نفس غالب آنے لگا، اور جب نفس غالب آیا تو ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ حضرت یوسف کو اپنے حجرے میں بلا لیا۔ اب میں زیادہ اس آیت پر نہ رکوں، اس لیے کہ قاریان قرآن کو بھی حکم ہے کہ جب یہ والی آیت پڑھو تو جلدی سے گزر جاؤ۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اور وہ مشکل یہ سامنے آئی تو حضرت یوسف اس حجرے سے نکلنے لگے، یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت یوسف کے لباس مبارک تک ہاتھ پہنچ گیا،
اور حضرت یوسف جو آگے بڑھے تو وہ قمیص پھٹ گئی. جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے عزیز مصر کھڑا تھا. یہ اس حجرے میں کیا کر رہے تھے؟ یہ اس حجرے سے اس کیفیت میں کیوں نکل رہے ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا. اب کون کیسے مانے؟ بڑا سخت مرحلہ تھا. تو قرآن مجید نے گواہوں کا تذکرہ کیا ہے. شہد شاہد من اہلہا. زلیخا کے خاندان سے ایک گواہ نے گواہی دی. وہاں لفظ شاہد ہے، شہید نہیں ہے. کیا کہا اس نے؟ قرینہ، دلیل، استدلال. آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اس نے، وہ گواہی دے رہا ہے دلیل کی بنیاد پر. اور دلیل کیا ہے؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت. اگر یہ قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچ کہہ رہی ہے، اور اگر یہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے. یہ قرینہ تھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. لہٰذا یہاں لفظ شاہد استعمال ہوا ہے. اور جب بات آئے گی آنکھوں سے دیکھنے والوں کی تو کہا جائے گا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. جب تم گواہی کے لیے لوگوں کو لے کر آؤ تو اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو لے کر آؤ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو. تو جو آنکھوں سے دیکھنے والا ہے وہ ہے شہید، اور جو قرینے سے بات کرنے والا ہے وہ ہے شاہد. بس آپ اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک جملہ میرے حوالے سے لے لیجئے، میری زبان سے ایک جملہ سن لیجئے. جناب ساسا ابن سوحان نے مولا علی سے پوچھا یا علی ہمارے نزدیک آپ کی بڑی فضیلتیں ہیں، آپ بتائیے آپ کے نزدیک آپ کی کیا فضیلت ہے؟ تو میرے مولا نے سورہ رات کی آخری آیت تلاوت فرمائی. فرمایا اللہ نے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے نبی جو لوگ کفر اختیار کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے میری رسالت پر اللہ گواہ ہے اور وہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے. فرمایا میرے پاس سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ مجھے گواہ رسول بنایا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ہمارے نبی کو تمام تر نبیوں پر فضیلت ہے. ہر نبی اپنی امت پر گواہ اور ہر نبی پر ہمارے نبی گواہ. اور بعض نبیوں نے تو قصیدے بھی پڑھے ہیں ہمارے نبی کے. توجہ ہے نا؟ نجی ٹی وی چینلوں پر کہا جائے کہ عید میلاد النبی کے جلوس نکالنا شرعی کیا حیثیت رکھتے ہیں، حسین کے غم کے جلوس نکالنا شرعی کیا حیثیت رکھتے ہیں، اس پہ کسی اور دن بہتر انداز سے جواب دوں گا. لیکن بات آ گئی ہے تو ایک جملہ بھی سنتے جائیے کہ نبی مکرم کی مدحت اور فضیلت اور منقبت اور نعت حضرت حسان ابن ثابت سے شروع نہیں ہوتی. توجہ کر رہے ہیں؟ سرکار دو جہاں کے زمانے کے شاعر ہیں، سرکار کے شاعر ہیں، نعت گوئی میں بڑا مقام رکھتے ہیں، صاحب عظمت ہیں، لیکن نعت کا سلسلہ حسان ابن ثابت سے شروع نہیں ہوا. حتیٰ نعت کا سلسلہ حضرت ابو طالب سے شروع نہیں ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. یوں تو سب سے پہلی نعت حضرت ابو طالب نے کہی ہے. جی نعت اکیڈمی پاکستان کے اندر ایک نعت اکیڈمی کے نام سے ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کے اندر تمام نعت گو شاعر اور نعت گو اور نعت پڑھنے والے افراد اس سے آشنا ہیں. تو ان کی جانب سے ایک کتاب چھپی تھی پچھلے دنوں جس میں تاریخ لکھی تھی نعت گوئی کی. ادارہ برادران اہل سنت کا ہے اور اس کی تاریخ میں لکھا تھا کہ تاریخ نعت گوئی میں سب سے پہلی نعت حضرت ابو طالب نے لکھی ہے. لیکن عزیزان گرامی اگرچہ یہ بات بھی ٹھیک ہے لیکن میں جس زاویے سے دیکھ رہا ہوں سب سے پہلی نعت حضرت ابو طالب نے نہیں لکھی ہے بلکہ سب سے پہلی نعت خود پروردگار عالم نے لکھی ہے. سب سے پہلی نعت حضرت ہدیت کی ہے، اللہ کی ہے. اور پھر اللہ نے ہر نبی سے نعت کہلوائی ہے.
تھک کر مت سنیں، اللہ نے ہر نبی سے نعت کہلوائی ہے، سرکار کی ہر نبی نے فضیلت کو بیان کیا ہے۔ بھئی حضرت آدم کو سجدہ کس بنیاد پر ہوا؟ نعت کہنے پر ہی تو ہوا ہے۔ یہ بتا دیا نا کہ یہ نور محمد کا ہے، تو اور نعت کسے کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر وہ نعت کہنے والوں کی تاریخ، اب کسی مرحلے پر اور بہتر انداز سے نعت گوئی کی تاریخ پر ایک تقریر ہو، لیکن نعت کہنے والوں کی تاریخ میں ایک نام حضرت یوسف کا ہے۔ حضرت یوسف نے نعت کہی ہے، سنا دوں؟ اچھا، نعت حضرت یوسف کی ہے، راوی علی بن ابی طالب ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ مولا کائنات روایت کر رہے ہیں، بحار الانوار کی روایت ہے، علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے، اور اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ایسے ہی ہیں تو میں اس نعت کو سنا دیتا ہوں، اس تعریف کو جو سرکار دو جہاں کے لیے حضرت یوسف فرما رہے ہیں۔ یہی زلیخا جس نے زندان میں ڈلوا دیا اس بنیاد کے اوپر کہ تعاون نہیں کیا، توجہ ہے، اور حضرت یوسف جب زندان میں گئے تو طویل سجدہ حضرت یوسف نے اللہ کی بارگاہ میں ادا کیا، اور اتنے خوش دکھائی دے رہے تھے جیسے کوئی عید کا دن ہے۔ تو ایک سپاہی قریب آیا، کہنے لگا یوسف، لوگ تو زندان میں آ کے روتے ہیں، اور وہ بھی زندان، یہ والا زندان جہاں جانور چھوڑے ہوئے ہیں زندانیوں پر، چوہے بلیاں چھوڑی ہوئی ہیں، تکلیف کے اندر مبتلا ہیں زندانی اور قیدی، کہ سب آ کے یہاں روتے ہیں، تم یہاں آ کر خوش ہو؟ کہنے لگے وہ جو محل تھا وہ زندان تھا، اور یہ جو زندان ہے یہ میری آزادی ہے، جہاں میں اپنے عقیدے پر عمل ہی نہ کر سکوں وہ زندان ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ تو حضرت یوسف کو جب زندان سے رہائی ملی اس بنیاد پر کہ آپ بہترین تعبیر رویا کو جانتے تھے، آپ خواب کی تعبیر بہت اچھی جانتے تھے، اللہ نے آپ کو یہ علم عطا کیا تھا، آپ خواب کی تعبیر بتا دیتے تھے گویا وحی کے انداز سے، اور خواب کی تعبیرات بتانے ہی کے سبب سے آپ کو زندان سے رہائی ملی، اور پھر اس کے بعد آپ مشیر پر قرار پائے وزیر اعظم کے اور صدر مملکت کے، اور اس کے بعد بادشاہ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا۔ ادھر زلیخا جب یہ طے پایا کہ جرم یہ ان کا تھا، مجرم یہ تھیں، تو ان کے شوہر کو بھی وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، وہ بھی بہرحال آپ نے شاید دیکھا بھی ہو، وہ بھی بہرحال اپنے منصب سے فارغ ہونے کے بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ زلیخا بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی، آنکھوں کا نور چلا گیا، حال متغیر ہو گیا، کالی سیاہ ہو پڑ گئی، وہ کیفیت ہی نہیں رہی زلیخا کی جو پہلے تھی، مگر یوسف کی یاد میں جی رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرحلہ تو ایسا آیا کہ آج دم نکلے یا کل دم نکلے یہ کیفیت ہو گئی، یعنی مرنے کے بالکل قریب زلیخا پہنچ گئی۔ تو خبر آئی کہ آج یوسف ہمارے محلے سے گزریں گے، تو لوگوں سے کہا، کچھ عورتوں سے کہا مجھے ذرا سہارا دے کر لے چلو، جب ہماری گلی سے یوسف کی سواریاں گزریں تو مجھے بتا دینا۔ جیسے ہی آنے لگے تو کہا یوسف کی سواری آ رہی ہے، تو زلیخا نے خود کو چند قدم آگے بڑھا کر رستے پہ گرا دیا، سواریاں رک گئیں۔ حضرت یوسف بگی پہ سوار تھے، پوچھ لگے یہ کون ہے؟ کہنے لگے ایک عورت ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ آپ اپنی سواری سے اترے، قریب جا کے دیکھا تو غور سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ تم کچھ آشنا محسوس ہوتے ہو، کون ہو؟ کہا یوسف، میں زلیخا ہوں۔ کہا یہ تم نے کیا حال بنایا ہوا ہے؟ اب جملے کیا ہیں مولا علی کے؟ فرماتے ہیں یا زلیخا ما الذی دعاک الی ہناک، اس حالت تک تمہیں کس چیز نے پہنچایا ہے؟ توجہ ہے، کس چیز نے تمہارا یہ حال بنا دیا؟ تو زلیخا نے فی البدی اور بے ساختہ کہا حسن وجہ کا یا یوسف، اے یوسف تمہارے چہرے کے حسن نے مجھے دیوانہ کر دیا، میں اس حالت تک پہنچ گئی، تمہارے چہرے کا حسن مجھے پاگل کیے دے رہا ہے، مجھے اس نے دیوانہ کر دیا، مجھے اس نے بوڑھا کر دیا، میں مر گئی تمہارے چہرے کے حسن پر۔ تو فوراً حضرت یوسف نے نعت پیغمبر پڑھنا شروع کی۔ حضرت یوسف فرمانے لگے کیفا لو رأیت نبیا،
کانا فی آخر الزمان اسمہ محمد. تو نے اگر آخری زمانے میں آنے والے ایک نبی کو دیکھ لیا ہوتا جس کا نام محمد ہے، صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد، تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تو فوراً زلیخا کہنے لگی صدقتا یا یوسف، اے یوسف تم نے سچ کہا ہے. تو حضرت یوسف نے فرمایا کیفا علمت انی صدقتو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر. اب جملہ سنیں ذرا. جیسے ہی حضرت یوسف نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تو کہنے لگی ہی نہ ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد کا نام لے رہے تھے ان کی محبت میرے دل میں آ رہی تھی. صلوات بھیجے نبی کی ذات پر بابا جب اللہ تعالیٰ. جیسے ہی زلیخا نے یہ جملہ کہا، فوراً پروردگار عالم نے وحی نازل کی، یا یوسف انہا صدقت. اس نے جو یہ کہا ہے کہ اس کے دل میں محمد کی محبت آ گئی ہے، یہ سچ کہہ رہی ہے. اس نے تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، اس کے دل میں اب تمہاری محبت سے زیادہ محمد کی محبت آ گئی ہے. لہذا امر اللہ ان یتزوجہا، میں اس وجہ سے اب تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ میری محمد کی چاہنے والی ہے کہ اس سے شادی کر لو. اللہ اکبر. اگر ایک نبی کی گناہگار ہو، جملہ لے لیجئے عزیزو، اگر ایک نبی کی گناہگار ہو اور اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. ذرا محبت کی وادی میں قدم تو رکھ کر دیکھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے. حضرت یوسف، کیا بات ہے. ارے بھائی میرا حسن کیا ہے؟ کانا احسن وجہن، حضرت یوسف فرماتے ہیں ان کا چہرہ مجھ سے زیادہ حسین ہے. کانا احسن خلقن احسن خلقن، ان کا اخلاق میرے اخلاق سے زیادہ اچھا ہے. ان کے بدن اور ان کا ہیکل مجھ سے زیادہ حسین ہے، ان کا چہرہ مجھ سے زیادہ حسین ہے. اللہ اکبر. تو حضرت یوسف قصیدہ پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں سرکار کی. اور جناب عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ برادران اہل سنت کے بڑے عالم دین، وہ سر الشہادتین میں لکھتے ہیں. سر الشہادتین بہت معروف کتاب ہے محدث دہلوی کی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بڑی معروف کتاب ہے سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو ساری فضیلتیں دی مگر شہادت نہیں دی، تو پروردگار عالم نے نبی کو اس کمال تک لے جانے کے لیے ایک بیٹے کو زہر کے ذریعے سے شہادت، 2 شہادتوں کا راز. اور ایک بیٹے کو تلوار کے ذریعے مارا گیا، حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، یہ نبی کی شہادت ہے. حسین کو کربلا میں تلوار سے مارا گیا، یہ نبی کی شہادت ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہہ رہے ہیں، ہمارے برادران اہل سنت کے ایک بہت بزرگ عالم دین اور محدث دہلوی. فرماتے ہیں یہ دونوں شہادتیں، ایک حسن کی ایک حسین کی، یہ نبی کی شہادتیں. اللہ اکبر. اس کتاب میں یعنی سر الشہادتین کے اندر اس منزل پر جس منزل پہ میں پہنچا ہوں، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. اے میرے نبی آپ کے پاس تو حسن یوسف بھی ہے، دم عیسیٰ بھی ہے، ید بیضا موسیٰ بھی ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمیں دارن تو تنہا داری. جو سارے اچھوں کے پاس ہے وہ تیرے پاس اکیلے کے پاس ہے. سارے صاحبان کمال جو فضیلتیں رکھتے ہیں وہ سارے کمالات سرکار دو جہاں کے پاس ہیں. ایک اور شعر یاد آ رہا ہے مجھے، آپ اس سے اچھے مجھے یاد دلوا سکتے ہیں اگر آپ کی توجہ اور بڑھ جائے تو. شاعر کہتا ہے فارسی میں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنان. صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد.
یہ اردو کا شاعر فارسی ترکیبوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنان، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن کا کمال یہ ہے، جمال کا انداز یہ ہے۔ تو عزیزان اکرامی، ہمارے نبی سارے نبیوں پر فضیلت اور اولویت اور شہید ہونے کا درجہ رکھتے ہیں۔ سب نبیوں کا کمال جوڑ لیا جائے تو نبی کا کمال اس سے زیادہ ہے۔ میں تو نہیں تھکا، اگرچہ رسم یہی ہے کہ جو سفر سے لوٹتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تھکا ہوا ہوں، توجہ ہے نا؟ لیکن اگر آپ نہیں تھکے تو ایک اور روایت سنا دوں۔ آج پتہ نہیں کیا ہوا، نبی راضی ہیں کہ ان کا ذکر ہوتا رہے۔ سرکار کی فضائل، سرکار کی عظمت کا بیان ہے، نبی مکرم کی فضائل کا بیان ہے، اور نہیں معلوم کہ ہمارا اگر موڈ بدل جائے تو ہم یہ پورا خمسہ نبی پر پڑھ دیں۔ اگرچہ ہم نے عنوان تو قرار دیا ہے انسان کی اور بشر کی شناخت، لیکن آج کیونکہ آیت بول رہی تھی تو ہم تو آیت کے مطابق چل رہے ہیں۔ آیت کہہ رہی ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اے میرے نبی تمہارے تو مشاہدے میں ہے، تو ہم وہ مشاہدے پر چلے تھے، شہادت اور گواہی پر چلے تھے، نبی کے شہید ہونے پر بات ہو رہی تھی جو یہاں تک آپ پہنچی ہے۔ جی عجیب انداز ہے، عجیب اتفاق ہے کہ شمائل النبی پر سب سے زیادہ جامع ترین روایت مولا علی کی ہے۔ عجیب بات ہے، بحار الانوار میں پوری جلد علامہ مجلسی نے شمائل النبی پہ لکھی ہے، 16ویں جلد بحار الانوار کی پوری جلد، 16ویں جلد نبی مکرم کے شمائل پر لکھی ہے، نبی کے حسن پر لکھی ہے۔ اب یہ کون بتائے گا کہ نبی کے شمائل کیسے تھے؟ ممکن ہے بڑے مورخین بتا دیں کہ آپ کے جو عینین، دو آنکھیں تھیں آپ کی، ان کے درمیان جو خلا ہے وہ چوڑا تھا، آپ کی آنکھیں بڑی تھیں، آپ کی ناک کھڑی تھی، آپ کی پیشانی چوڑی تھی، آپ کے بال بڑے تھے، آپ کے منہ مبارک کی یہ کیفیت تھی۔ مختلف تاریخ دان لکھ کر بتا سکتے ہیں، مگر یہ کیا کمال ہوا بھائی؟ کمال تو یہ ہے کہ یہ مت بتاؤ کہ آنکھیں ایسی تھیں، یہ بتاؤ کہ آنکھیں دیکھتی کیا تھیں۔ یہ مت بتاؤ کہ کان سرکار کے ایسے تھے، یہ بتاؤ کان سنتے کیا تھے۔ کیا تمہارا سننا اور نبی کا سننا برابر ہے؟ یہ بتا کر دکھاؤ۔ تو شمائل النبی کے اندر مولا کائنات نے جو نبی مکرم کے فضائل بیان کیے ہیں، ایک شخص نے آ کے کہا یا علی نبی بتائیے ہمیں، نبی کا تعارف کروائیے، نبی کے شمائل بیان کیجئے، کأننا نراہ، ایسے بیان کیجئے گویا ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں یا علی ہمیں نبی ایسے بتائیں، تابعین سوال کر رہے ہیں۔ اچھا روایت بتا رہی ہے کہ یہ صحابہ کرام اور تابعین کا مجمع ہے جو سوال کر رہا ہے، تو ایک سوال آ سکتا ہے نا کہ انہوں نے تو خود دیکھا ہے۔ جو خود دیکھے ہوئے ہوں پھر مولا سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں اے علی ہمیں نبی ایسے دکھائیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں ایسے بتائیں گویا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی ہر ایک کی دید ایک جیسی نہیں ہوتی، نہیں تھک کر سنیں گے تو میں بات روک دوں گا۔ ہر مجلس میں بیٹھا ہوا مجھے ایک دید سے نہیں دیکھ رہا۔ اگر یہاں 200 آدمی بیٹھے ہیں تو ہر 200 نگاہیں ہیں جو میرے اوپر ہیں، تو سرکار دو جہاں کو دیکھنے والے بھی سب برابر نہیں تھے، کوئی کسی دید سے دیکھتا تھا، کوئی کسی دید سے دیکھتا تھا۔ جو دید علی کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ کہا ہم نے تو ایسے دیکھا ہے، آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی حافظ آباد میں آج ٹھنڈ تو نہیں ہے؟ ماشاءاللہ۔ ہم ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے تو ایک صاحب بڑے گھور کے ہمیں دیکھ رہے تھے، ہم نے کہا بھائی بڑی توجہ سے سنتے ہیں مجلس۔ تھوڑی دیر میں برابر والے کی کوہنی لگی تو وہ گر پڑے۔ بھائی یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے ہم آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں۔ پہنچے
کہا بھائی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ تو اب قرآن کی وہ آیت سمجھ میں آئے گی کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ تراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اے میرے نبی بہت سارے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر نہیں دیکھتے۔ دیکھ تو رہے ہیں، پہچان ہی نہیں رہے کیا دیکھ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک برابر ہیں سب۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بھئی ایک دید تو وہ ہے کہ جو سب کو برابر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اور ایک دید کچھ اور دیکھ رہی ہے۔ تو جو دید اوروں کی ہے وہ دید مولا علی کی تو نہیں ہے، مولا علی تو کچھ اور دیکھ رہے ہیں۔ ہر ایک اپنی معرفت کی بنیاد پر دیکھے گا نا، ہر ایک اپنی صلاحیت کی بنیاد پر دیکھے گا۔ اس لیے شاید صحابہ کرام فرما رہے ہیں رضوان اللہ تعالی کہ یا علی ہمیں نبی ایسے بتائیں کہ کان ننا نرا، ایسے بتائیں گویا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب مولا نے نبی بتانا شروع کی ہے جو میں آج تو نہیں بتا سکتا آپ کو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے محمد۔ کسی اور دن صحیح بتائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آج بات پوری نہیں ہو پائے گی۔ تو نبی مکرم کی عظمت اور فضیلت کے باب میں جو کچھ بتایا وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو ایک اصلی پہلی بات سن لیجئے جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، چلیں آغاز سن لیجئے، مطلع سن لیجئے، مقطع تک بعد میں پہنچیں گے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو خلق کیا۔ لوگ تو بدن پوچھ رہے ہیں، آپ نور کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ لوگ تو شمائل کی بات کر رہے ہیں، مولا کائنات جب شروع کر رہے ہیں تو نور سے شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو خلق کیا، اور پھر اپنے نبی کے نور کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے 20 سمندروں میں اپنے نبی کے نور کو رکھا۔ ایک سمندر عبادت تھا، ایک سمندر عزت تھا، ایک سمندر وفا تھا، ایک سمندر رضا تھا، جی ایک سمندر حیا تھا۔ اپنے نبی کے نور کو 20 نورانی علمی سمندروں میں رکھا، اور پھر جب 20 سمندروں سے نکالا، ابھی زمانہ نہیں بنایا ہے کتنے عرصے رکھا، اس کا تذکرہ نہیں ہو رہا۔ 20 سمندروں میں پروردگار عالم نے اپنے نبی کو رکھا، اور جب نبی کو سمندروں سے باہر نکالا تو فرمایا انت شفیع یوم الجزا، اے میرے حبیب تم قیامت کے دن سب کی گنہگاروں کی شفاعت کرو گے۔ جب یہ جملہ کہا تو فخر النور و ساجدہ، مولا علی فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ نے کہا کہ تم قیامت میں شفیع ہو تو نور محمد سجدے میں گر گیا، اور جب سجدے سے کھڑا ہوا فقطرت قطرات، تو نبی مکرم کے نورانی وجود سے قطرے ٹپکنے لگے۔ کانا عددہا، مولا فرما رہے ہیں ان کے عدد تھے 1,23,999، جتنے قطرے ٹپکے اللہ نے نبیوں کو خلق کر ڈالا۔ صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد پر۔ اور پھر جب نبیوں کے انوار کو نبی کے قطروں سے بنایا، اب میں تو نہیں کہہ رہا پسینہ، کیا ٹپکتا ہے ایسے تو تم بتا دو جی، نبی کے وجود سے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ مولا علی نے لفظ قطرات استعمال کیا ہے بہار میں، فرمایا یہ قطرات ٹپکنے لگے، اللہ نے ان سب قطروں سے ایک ایک نبی بنایا، اور پھر نبیوں کو بشارت دی تو وہ سجدے میں گئے، اور پھر جب وہ اٹھے تو ان کے ہاں سے قطرے ٹپکنے لگے، اور ہر نبی کے بدن سے قطرہ ٹپکتا تھا اللہ ولی بنا دیتا تھا۔ ہو چاہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ان قطرات سے ولیوں کو خلق کر لیا، پروردگار عالم نے ان قطرات سے ولیوں کو خلق کر دیا، ان کی روحوں کو خلق کر دیا، ان کے انوار کو خلق کر دیا، تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ سرکار نے جبریل سے کہا کہ جا کر، یعنی اللہ نے جبریل سے کہا کہ جا کر میرے نبی سے پوچھو کہ اللہ نے انبیاء کو تو آپ کے قطرات سے بنایا ہے، انبیاء کو مبعوث علی ما بعثوا، روایت کا جملہ ہے، نبیوں کو اللہ نے کس شرط پر مبعوث کیا؟ کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو جبریل واپس آ کر کہتے ہیں علی کی ولایت پر مبعوث کیا، نبی بنے ہیں نبی کے پسینے سے، اور نبی بھیجے گئے علی کی ولایت پر۔
ہو جائے. عزیزان گرامی، شمائل النبی پر پھر بات آگے بڑھے گی کبھی اگر اس عشرے میں رہی، اس خمسے میں، ورنہ اصل بحث یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو تمہارے رب نے جب کہا لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے، کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہ جاعل کا لفظ انشاء ہے، خبر نہیں ہے، یعنی ابھی بنا رہا ہوں، خبر نہیں دے رہا کہ آئندہ بنانے والا ہوں، ابھی بنا رہا ہوں. جاعل ہے، قصد انشاء ہے. جیسے مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہوئے قصد انشاء کرتے ہیں، صیغہ تو وہ آئندہ کا ہے لیکن انشاء کا قصد ہے. ابھی میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا محرم قرار دے رہا ہوں. جاعل فی الارض خلیفہ، میں ابھی بنا رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اسے بنا رہا ہے زمین پر جو فساد پھیلائے گا زمین پر، ویفسق الدماء، اور خون بہائے گا. نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح کے لیے ہیں. فرشتے سمجھ رہے تھے کہ یہ عبادت کے لیے منایا جا رہا ہے، تو ہم تو عبادت کر رہے ہیں. انہوں نے عبادت سجدے کو سمجھا، انہوں نے عبادت قیام کو سمجھا، انہوں نے عبادت تسبیح کے پڑھنے کو سمجھا. عبادت کا مفہوم تو بہت وسیع تھا. عبادت صرف مصلی پر تو نہیں ہے، عبادت تو بازار میں بھی ہے، عبادت تو مارکیٹ میں بھی ہے، عبادت تو اسمبلی ہال میں بھی ہے، عبادت تو سیاسی جلسوں میں تقریر کرتے ہوئے بھی ہے. تم نے اللہ کو محدود کر دیا محراب میں، تم نے اللہ کی یاد کو محدود کر دیا مصلی پر. پروردگار عالم کی یاد اور اس کا ذکر اور اس کی عبادت تو ہر حال میں ہے. یہ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی تو عبادت ہے. جی مارکیٹ میں خریداری کے لیے گئے ہیں، کیوں بھول گئے کہ اس نے 2 روپے زیادہ دے دیے، گنتی غلط کر لی تھی، واپس دو. یہ بھی تو اللہ کی عبادت ہے. جعلی چیز بیچ ڈالی، تمہیں یاد رہا یہ جعلی چیز نہ بیچو. اللہ کی عبادت سے ہاتھ نہ اٹھاؤ. اللہ کی عبادت یہ ہے کہ وہی چیز بیچو جو ہونی چاہیے، جس کے پیسے لے رہے ہو. مارکیٹوں میں، بازاروں میں، جی اسمبلی ہالوں میں، آفسوں میں. زلیخا نے کیا کیا تھا؟ جب حضرت یوسف کی طرف بڑھنے لگی تو بت رکھا تھا اس کے کمرے میں، اس میں پردہ ڈال دیا. پردہ تھوڑی ڈل سکتا، یہ دروازہ بند ہو گیا. لہٰذا اللہ کی عبادت، یہ کہنے لگے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں. جسے قیام میں کھڑا کر دیا قیام میں، جسے رکوع میں کھڑا کر دیا رکوع میں، جو سجدے میں پڑا ہے وہ سجدے میں، ہم تو کر رہے ہیں یہ کام. کہا نہیں، یہ کام تم نے محدود کر دیا. یہ مجھے چاہیے سے مراد یہ کہ میں نے تمہیں اس لیے خلق کیا ہے، لیکن عبادت کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے. تمہاری زندگی میں کوئی لمحہ نہ رہے جو عبادت الہیہ سے خالی ہو. ہر آن، ہر لمحہ، ہر دقیقہ، ہر ثانیہ تمہیں حساب اس لیے دینا ہے کہ وہ عبادت کا لمحہ تھا. حساب کیوں دینا ہے ہمیں ایک لمحے کا؟ اس لیے کہ وہ عبادت کا لمحہ تھا. تم عبادت الہیہ سے غافل کیسے رہے؟ اللہ اکبر. جب انسان نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کی عمر میں وہ حساب میں نہیں آتا. تو کیا کریں کوئی ایسا کام کہ ہماری کوئی زندگی کا لمحہ حساب میں نہ آئے. اب وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ہستیاں ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں گی. کچھ ہستیاں جو بغیر حساب جنت. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں حساب دے دیا. کوئی لمحہ ان کی زندگی کا ایسا نہیں گزرا کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. لہذا عبادت کا یہ مفہوم. بہرحال پروردگار عالم نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ خون نہیں بہائے گا تم غلط کہہ رہے ہو، یہ فساد نہیں کرے گا تم غلط کہہ رہے ہو. یہ تو نہیں کہا کہ ہاں تم تسبیح کر رہے ہو. اللہ نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ جو اللہ جانتا ہے اور یہ نہیں جانتے وہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، جو انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. سلام ہو خانوادہ پیغمبر پر. 3 پہر میں فاطمہ زہرا کا گھر اجڑ گیا.
صبح عاشور سے عصر عاشور تک حسین نے بڑے سخت منظر دیکھے۔ سعید کا لاشا، سہیر قین کا لاشا، حبیب ابن مظاہر جیسے چاہنے والے کا لاشا، جون غلام امام سجاد کا لاشا، اللہ اکبر، عبداللہ وہب قلبی کا لاشا، وہ مہمان حر کا لاشا۔ عزادارو، یہ سارے وہ لاشیں تھے جو حسین لا لا کر گنج شہیدہ میں رکھتے رہے، اور پھر کبھی اور محمد کے ننھے ننھے لاشیں لے کر آئے، کبھی جناب قاسم کا پامال لاشا لے کر آئے۔ بڑا سخت مرحلہ تھا وہ کہ جب جناب قاسم کا لاشا گنج شہیدہ میں رکھا تو جناب ام فروا کو آواز دی، بھابی ام فروا کو بلاؤ، میں ان کے بیٹے قاسم کا لاشا لے آیا ہوں۔ بی بی خیمے میں نہیں ملی، دوسرے خیمے میں دیکھا بی بی نہیں ملی۔ کسی نے کہا جب قاسم کا لاشا آ رہا تھا تو ام فروا خیمے کی پشت پر چلی گئی تھی۔ اب جو جا کر دیکھا تو جناب ام فروا سجدے میں سر رکھے ہوئے تھی، آواز آ رہی تھی، شکراً شکرا، حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ آواز دے کر کہا جناب زینب نے، بھابی قاسم کا لاشا آ گیا ہے اور حسین تمہیں بلا رہے ہیں۔ جناب ام فرما آئی ہیں، اپنے بیٹے کے لاشے کو غور سے دیکھا، امام حسین سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا، بھائی حسین، مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، جس کپڑے میں یہ شہید ہوا ہے وہ مجھے کرتا چاہیے۔ امام نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی، جناب زینب نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی، لیکن امام حسین نے وہ جناب قاسم کا خون بھرا کرتا جو تار تار بھی ہو رہا تھا پامالی قاسم کی وجہ سے، وہ جناب ام فروا کو دے دیا۔ بی بی نے اسے رکھ لیا۔ عزادارو، 10 محرم کو خیمے جلے، تبرکات سامان لوٹا گیا، شام میں چیزیں واپس کی گئیں، ہر ایک بی بی کے پاس ایک اپنی اپنی گٹھڑی ہے۔ جناب ام فروا کے سینے سے بھی ایک گٹھڑی لگی ہوئی ہے۔ جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچا اور جیسے ہی جناب ام فروا اتری ہیں اپنی سواری سے تو سیدھی جنت البقیع کی طرف گئی ہیں اور پہنچی جناب امام حسن کی قبر کے قریب، اپنی گٹھڑی کو کھولا، خون بھرا کرتا نکالا اور قبر امام حسن پر پھیلا دیا۔ اے میرے والی، تمہارے بچے کی نشانی لے کر آئے، تمہارے قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ ہاں عزادارو، جناب امام حسین کے لیے وہ مرحلہ بھی سخت تھا جب جناب علی اکبر کا لاشا لے کر آئے ہیں، وہ مرحلہ بھی بہت سخت تھا جب عباس کے لاشے کو ترائی پر چھوڑ کر آ گئے، وہ مرحلہ بھی بہت امتحان کا تھا جب ایک ننھا سا لاشا لے کر آئے ہیں۔ لیکن عزادارو، جب خود حسین ابن علی میدان میں گئے ہیں تو بڑا سخت مرحلہ تھا امام حسین کے اس امتحان کا۔ جا رہے ہیں میدان کربلا میں اور کہتے جاتے ہیں، ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، اے میرے اللہ ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، کوئی فدیہ تیرے قابل نہیں پاتا ہے حسین۔ میرا علی اکبر تیرے قابل کہاں تھا، میرا قاسم تیرے قابل کہاں تھا، یا اللہ میں اب اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ عزادارو، اس کیفیت میں ایک مرتبہ امام حسین آئے ہیں میدان کربلا میں، ادھر امام حسین میدان کربلا میں دشمن کو مخاطب کر رہے ہیں، حجت تمام کر رہے ہیں فرزند رسول۔ ادھر ایک شخص ہے جو کوفے کا رہنے والا ہے اور 6 مہینے کے سفر کے بعد کوفے میں پہنچتا ہے، اور جیسے ہی کوفے میں اس نے روز عاشورہ صبح عاشور قدم رکھا، کیا دیکھا؟ دکان بند ہے، بازار بند ہے، کوئی کوفے میں مرد دکھائی نہیں دے رہا۔ عجیب سوال ذہن میں ابھرنے لگے، کیا تعاون آ گیا ہے؟ کیا یہاں کے لوگ ہجرت کر گئے ہیں؟ یہاں کوئی آفت آ گئی ہے؟ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا، کہنے لگا، بیٹا یہ بتاؤ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا، بابا آپ بھی جلدی کیجئے، تلوار اٹھائیے، ایک نزدیک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، اور اس بیابان کے اندر بابا ایک باغی نے خروج کیا ہے،
اور باغی پر تلوار چلانے کا حکم ہے۔ عزادارو یہ 10 محرم تھی یا 6 محرم تھی، غرض یہ نکلا ہے اپنے گھر سے، اور جیسے ہی اس نے کربلا میں قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک زخمی بوڑھا ہے جسے ہزاروں نے گھیرا ہوا ہے اور ہر طرف سے اس پہ حملہ ہو رہا ہے۔ قریب آیا کہ کسی طرح تلوار چلائے اور امام حسین پر اپنا وار کر دے۔ یہ نہیں جانتا کہ یہ زخمی کون ہے اور یہ باغی اس کی گمان میں کون ہے کہ ایک مرتبہ امام نے اپنے گھوڑے کو روکا، آواز دی عبداللہ قریب آؤ۔ کہا آپ میرے نام سے مجھے کیسے پہچانتے ہیں؟ فرمانے لگے تمہاری بیٹی نے تمہیں بھیجا ہے، جا کے اپنی بیٹی سے کہنا کہ میں باغی نہیں ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عجب نہیں یہ وہی عبداللہ ہوں کہ جنہوں نے کوفے میں جناب زینب کو چادریں لا کر دی تھی، اس لیے کہ امام نے فرمایا تھا واپس چلے جاؤ، تمہاری ضرورت ہمیں کوفے میں ہے۔ اور کوفہ پہنچنے کے بعد جب یہ قافلہ پہنچا تو یہ اپنی بیٹی کے ساتھ چادریں لے کر جناب زینب کی خدمت میں آیا۔ میری بیوی نے ساری بیویوں میں چادریں تقسیم کر دی، اور ایک مرتبہ چند نیزہ بردار آگے بڑھے، سروں سے پھر چادریں اترنے لگیں۔ واہ حجابہ، واہ حجابہ کے نوحے بلند ہونے لگے۔ اجرکم اللہ۔ حسین ابن علی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، روز عاشورہ کا مرحلہ ہے، میرے مولا کے بدن پر سینکڑوں زخم لگ چکے ہیں، گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا حسین سے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی تو بعد میں ایک رونے والا عزادار کہتا ہے کہ آج آپ نے مصائب کم پڑھے۔ میں نے اس سے جملہ کہا کیا یہ مصائب کم ہے کہ حسین گھوڑے سے گر گئے؟ پورا مرثیہ ہے بھائی، جس کا دل نرم ہو، حسین کی محبت سے سرشار ہو، حسین گھوڑے سے گر گئے، یہ خود ایک قیامت کے مصائب ہے۔ نجف اشرف میں ایک مجتہد کا دم نکل گیا اس جملے پر۔ کیا جملہ تھا؟ جملہ یہ تھا کہ جب زینب کو یزید کے سامنے لایا گیا، یہ کیا کم مصائب ہے؟ علی کی بیٹی ہو اور یزید ہو، میری بیوی کھڑی ہو اور یزید بیٹھا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، میں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ فرمایا ذوالجناح اب مجھ سے تیری پشت پر بیٹھا نہیں جاتا۔ گھوڑے نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تاکہ حسین اترے تو تکلیف کم سے کم ہو۔ میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے، مگر رونے والوں بڑی دیر لگی حسین کو زمین تک آنے میں، بہت دیر تک معلق رہا بدن حسین کا تیروں پر۔ ادھر پسر سعد نے آواز دی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے۔ جب حسین گھوڑے سے اتر آئے، گھوڑا علیحدہ ہو گیا تو آواز دی خبردار کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، اس لیے کہ میں نے خود نبی کو اس پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے پسر سعد تجھے نبی کی سواری یاد ہے؟ تجھے نبی کا سوار یاد نہیں ہے؟ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، اس نے 80 سپاہیوں کو زخمی کیا، اور جب یہ اپنے پیروں سے لوگوں کو زخمی کرتا رہا تو آواز دی ذرا اسے آزاد چھوڑو، کرتا کیا ہے؟ دیکھو ذوالجناح کیا کرنا چاہتا ہے۔ آیت اللہ رسولی محلاتی نے 20 صفحے ذوالجناح کے اوپر لکھے ہیں، علامہ مجلسی نے 10 صفحوں سے زیادہ ذوالجناح کے اوپر لکھا ہے، اور یہ بیان جو میں دے رہا ہوں، جب دیکھا کہ ذوالجناح مار رہا ہے، زخمی کر رہا ہے سپاہیوں کو، تو حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو، ذرا پیچھے ہٹ کر آ جاؤ۔ جب سپاہی پیچھے ہٹنے لگے تو ذوالجناح پلٹا ہے مقتل کی طرف، مگر اسے آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی، اس کے مولا کے سر کو کاٹ لیا گیا تھا۔ کربلا میں لاشیں بکھرے ہوئے تھے، ہر لاشے پہ جاتا تھا اور سونگھتا تھا، لاشوں کو ذوالجناح سونگھتا تھا، اور سونگھتے سونگھتے اسی لاشے پر پہنچا ہے جو حسین کا لاشا تھا۔ میرے مولا کے بدن سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے رنگین کیا اور زمین کربلا پر پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور پھر پلٹا ہے خیمہ گاہ کی طرف۔ عزادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نے گریہ کر لیا۔ آپ نے بہت سنا ہوگا بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے، مگر میں نے مقتل میں دیکھا ہے بیٹی کی باپ سے محبت اور باپ کی بیٹی سے رغبت، یہ مقتل میں نے دیکھا ہے۔ ذوالجناح نے جا کر زینب کے خیمے پر خبر نہیں پہنچائی، ذوالجناح نے خبر شہادت حسین ابن علی ام رباب کے خیمے پر نہیں دی ہے، ذوالجناح سکینہ کے خیمے پر گیا ہے اور جا کر آواز دی ہے، اے سکینہ تمہارے بابا کو مار دیا گیا۔ آواز آئی ہے بابا کے گھوڑے، میرا بابا بہت پیاسا تھا۔
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ اس مجلس کو ہم سے قبول فرما، پروردگارہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک، اللہم صلی علی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر رحمته۔ الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ کریمہ، پروردگار عالم اپنے نبی سے مخاطب ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے میرے حبیب، تمہارے تو مشاہدے میں ہے، تمہارے تو سامنے یہ قصہ گزرا تھا، تم تو جانتے ہو کہ جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، نبی تو جانتے تھے، پھر اللہ اپنے نبی سے کیوں مخاطب ہے؟ پروردگار عالم اپنے نبی سے کیوں مخاطب ہے جبکہ وہ تو جانتے تھے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر نبی کے علم کے مطابق ضرورت قرآن ہوتی تو پھر قرآن نازل ہی نہ ہوتا۔ اگر قرآن کا نزول ضرورت پیغمبر ہوتا تو پھر قرآن نازل نہیں ہوتا۔ قرآن کا نزول نبی کی ضرورت نہیں ہے، امت کی ضرورت ہے۔ انہیں سب پتہ ہے یار، انہیں سب پتہ ہے، انہیں سب پتہ تھا۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دو وہ اللہ احد ہے۔ قرآن مجید میں قل سے شروع ہونے والی آیتیں جتنی ہیں
وہ اللہ نے نازل کی ہیں، تم کہہ دو، اس لیے کہ میں کہوں گا تو اس کا کوئی اور نتیجہ ہے، کہہ اللہ ہی رہا ہے مگر تم کہہ دو۔ اب سلام ہو پیغمبر کی عظمت پر کہ اگر اللہ نے ذاتی باتیں بھی کی ہیں تو پیغمبر نے وہ بھی نازل بیان کر دی، جو ذاتی باتیں تھیں وہ بھی پیغمبر نے بیان کر دی۔ یہ تو قل تم کہہ دو، اب یہ بھی کہہ دیا کہ تم کہہ دو۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ راز کی بات تھی، نبی نے وہ بھی کہہ دیا، اس لیے کہ نبی کی دیانت میں اور نبی کی عدالت میں یہی تو حسن ہے کہ آپ کوئی بھی لفظ نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں۔ اور ہمیں کیا معلوم کہ آپ آیت کہہ رہے ہیں یا حدیث کہہ رہے ہیں، یہ تو کمال ہے پیغمبر اکرم کا کہ کسی کو کہا یہ آیت ہے، کسی کو کہا یہ حدیث ہے جی، ورنہ ہمیں کیا پتا کہ یہ آیت ہے یا یہ حدیث ہے۔ پیغمبر نے جو آیت تھی اسے آیت کہا، جو حدیث تھی اسے حدیث کہا۔ جو بولنے میں اتنا محتاط ہو، جو بولنے میں اتنا محتاط ہو، اس کے اقدامات بھی محتاط ہیں، اس کے فیصلے بھی محتاط ہیں، وہ کوئی کام بغیر مرضی پروردگار کے انجام نہیں دیتے۔ میرے نبی تمہارے تو مشاہدے میں تھا، تمہارے تو مشاہدے میں ہے، تو اگر اللہ نبی کی ضرورت کے مطابق قرآن کو نازل کرے تو پھر قرآن نازل نہیں ہوگا، انہیں سب پتہ ہے۔ یہ ان کے لیے نازل نہیں ہو رہا بلکہ یہ ہمارے لیے نازل ہو رہا ہے، البتہ قلب پیغمبر پر نازل ہو رہا ہے۔ یہ جگر، یہ قلب، یہ محل نزول، یہ حبوط وحی، توجہ ہے، یہ حبوط وحی، یہ نزول وحی، یہ نزول قرآن، ہر جگہ ہر سواری نہیں اترتی۔ عزیزان گرامی، جتنی قیمتی اور جتنی حساس سواری ہوتی ہے وہ ہر جگہ نہیں اترتی، ہر رن وے پہ جہاز نہیں چلتا، ہر شاہراہ پر جہاز نہیں اترتا، ہر سواری کے لیے محل نزول بھی مختلف ہوتا ہے، محل حبوط بھی مختلف ہوتا ہے۔ یہ قرآن اتنا وزن ہے کہ یہ ہر جگہ نہیں اترے گا، اتنا بھاری ہے کہ ہر جگہ نہیں اترے گا۔ یہ اگر پہاڑ پر آئے گا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن قلب محمد اتنا عظیم ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب پر قرآن کو اتارا ہے۔ یہ نبی کا قلب مبارک اتنا عظیم ہے، اللہ اکبر۔ کسی اور موقع پہ صحیح، مگر اتنا ضرور عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اللہ نبی کو یاد دلا رہا ہے تو یہ یاد دلا کر گویا تاریخ کا حصہ کرنا چاہتا ہے، قرآن کا حصہ کرنا چاہتا ہے تاکہ نبی اسے بیان کریں اور یہ پورا واقعہ ہم تک پہنچ جائے، ہم تک پہنچ جائے، اس لیے اللہ نے یہ کہہ کر قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَإِذْ، جہاں جہاں قرآن مجید میں لفظ اذ استعمال ہوا ہے وہ پیغمبر کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر یاد کرو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا، اے پیغمبر یاد کرو کہ جب موسیٰ پتھر پر عصا مارتے تھے تو چشمہ نکل آتا تھا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم کے سامنے ہو رہا تھا سب کچھ۔ اور کل کی مجلس میں کہہ چکا کہ ہر نبی اپنی امت پر گواہ اور سارے نبیوں پر ہمارے نبی گواہ۔ توجہ ہے، توجہ ہے۔ ایک اور آپ کے محترم سماعتوں کے لیے ایک جملہ کہوں، نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنی شیعہ سب نے یہ حدیث لکھی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اول ما، اس تعبیر کے ساتھ اور احادیث بھی ہیں مگر یہ مشہور تعبیر ہے، سب سے پہلے ما خلقا، جس کو خلق کیا گیا، نوری، میرا نور تھا۔ یہ نبی مکرم کی سنی بھائیوں نے بھی حدیث لکھی ہے اور ہمارے یہاں بھی بہار میں بھی موجود ہے جی، اور دیگر ہماری معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ سب سے پہلے نور نبی کا خلق ہوا، تو نبی
اگر سب سے پہلے بنے تو کہاں تھے؟ توجہ ہے، نبی حضرت آدم سے بھی پہلے بنے، حضرت ابراہیم سے بھی پہلے بنے، حضرت موسیٰ سے بھی پہلے بنے، تو تھے کہاں؟ توجہ چاہ رہا ہوں کہ کہاں تھے؟ جواب یہی آئے گا، غائب تھے، تھے مگر غائب تھے۔ عزیزان گرامی بہت واضح ہے نا کہ اگر موجود تھے تو پھر کہاں؟ مخلوق تھے تو موجود تھے۔ سرکار کہہ رہے ہیں سب سے پہلا میرا نور بنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ موجود تھے تو پھر کہاں تھے؟ مخلوق تھے تو موجود تھے، موجود تھے تو کہاں تھے؟ تو ایک ہی جواب دیں گے، غائب تھے۔ اب بس فرق اتنا ہے، کچھ پہلے زمانے میں منتظر رہے، کچھ آخری زمانے میں منتظر ہے، ہدایت کی راہ۔ بھئی یہ نبی مکرم کی غیبت میں انتظار کی کیفیت ہے جو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں۔ ابھی آیت لے لیجئے، حضرت عیسیٰ نبی کے انتظار میں ہیں، اور اپنے زمانے کی بات آج حضرت عیسیٰ کا قول نہیں ہے، قرآن نے نقل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ انتظار کی کیفیت میں ہیں۔ ہم تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم بشارت دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ حضرت ظہور فرمائیں گے، زمانہ عدل و انصاف سے پر ہو جائے گا، جی ان کا نام نبی کا نام ہوگا، ان کا حلیہ پیغمبر جیسا ہوگا۔ یہ ہم جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں صاحب یہ انتظار کی کیا باتیں ہیں؟ حضرت عیسیٰ بھی انتظار کی کیفیت میں تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، میں تمہیں ایک رسول کے آنے کی بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی اسمہ احمد، جو میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ بھائی بہت پرانا قصہ ہے حضرت نبی مکرم کا، ایک مدت تک موجود رہے، غائب تھے۔ یہ غیبت کا سلسلہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ اللہ زندہ لوگوں کو منتظر دیکھنا چاہتا ہے۔ انتظار زندگی کی علامت ہے۔ جہاں انتظار نہیں پایا جاتا وہاں مردنی ہے۔ انسان کو تحرک اگر کوئی چیز دیتا ہے تو وہ انتظار دیتا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگ صحن میں کھڑے تھے۔ بھائی جب انتظار شدید ہو جاتا ہے تو بستر چھٹ جاتے ہیں، لوگ اپنے دروازوں پر آ جاتے ہیں۔ انتظار شدید ہونے لگے تو گلی تک آ جاتے ہیں، اور آنے میں دیر ہوتی تو عابد بھائی کے گھر پہنچ جاتے۔ اس کا معلوم یہ ہوا کہ منتظر متحرک رہتا ہے، جس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے اس کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ منتظر یعنی متحرک، منتظر یعنی فعال، منتظر یعنی زندہ، منتظر یعنی صاحب حیات۔ جہاں انتظار نہیں ہے وہاں سستی ہے طبیعت کے اندر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان کبھی غور فرمایا آپ نے 56 اسلامی ممالک میں ایک اسلامی ملک مکمل، اور ہر اسلامی ملک کے اندر چند فیصد منتظر رہتے ہیں، مگر لوگ بولتے ہیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، مگر اس نمک کے بغیر آٹا کھایا نہیں جاتا، اس نمک کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یعنی 20%، 25%، 50%، 30% یہ بول دیا جاتا ہے نا، لیکن عزیزان گرامی یہ 25%، 30% جو منتظر ہیں یہ غالب ہیں غیر منتظروں پر، چونکہ تحرک پایا جاتا ہے، فعالیت پائی جاتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ یہ کردار میں کمزور ہیں؟ بڑے بڑے لمبے چوڑے افراد اس وقت ٹیلی ویژن پر آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے برات کی؟ اور ایک تانا لگاتے ہیں ان عزاداروں کے اوپر، اور تانا یہ ہوتا ہے کہ یہ کردار کے کمزور ہیں، صرف یا حسین بولنے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کردار بھی پیش کر کے دکھایا جائے۔ ان کے منہ سے تو اچھا نہیں لگتا یہ۔ توجہ ہے؟
نہیں عزیزان گرامی، کردار میں بھی اعلیٰ ہیں یہ، عقیدے میں بھی اونچے ہیں یہ۔ کون کہتا ہے کردار میں کمزور ہیں یہ لوگ؟ اس ملک کے اندر ہر اعتبار سے آگے ہیں، ذہانت میں، تفکر میں، کردار میں، سچائی میں۔ میں زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو شاید اس کے اچھے نتیجے نہ ہوں، لیکن صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ان تمام معاملات کے اندر کردار میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ بہت اچھا جملہ کہا راولپنڈی کے ایک سیاستدان نے، جس کے حلقے کے اندر یہ حادثہ پیش آیا۔ اس نے بڑا اچھا جملہ کہا، جب ایک ڈرون حملہ ہوا اور ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر بحث شروع ہو گئی شہید کے لفظ کے اوپر، تو محرم سے پہلے سوال کیا ان سے کہ محرم آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عزاداروں سے اور شیعوں سے بدلہ لے لیں۔ تو اس نے بڑا اچھا جملہ کہا، اس نے کہا کہ کردار کی مثال دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھائی ان کا کیا تعلق ہے اس ڈرون حملے سے؟ ان شیعوں کا کیا تعلق ہے اس ڈرون حملے سے؟ انہوں نے تو نہیں مارا اس کو۔ اور جہاں تک بات امریکہ کو مخالفت کی ہے، تو عزاداروں کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ امریکہ کی مخالفت میں اگر مگر سے کام لیتے ہیں، مگر یہ واحد مکتب ہے کہ جو امریکہ کی مخالفت میں روشن اور کھلا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ان کی سرشت میں اور فطرت اور طبیعت کے اندر ہے، ڈکٹیٹر کو تو یہ پسند ہی نہیں کرتے۔ دھونس سے بات کرنے والا، روب سے بات کرنے والا، ڈکٹیشن دینے والا، ڈرا دھمکا کر بولنے والے کو تو یہ عزادار پسند ہی نہیں کرتے۔ توجہ ہے، یہ پسند ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کی طبیعت کے اندر، ان کی تربیت ہی ہے۔ یہ اتنی مدت سے ایک ڈکٹیٹر کے جرم پر ہی تو احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ ایک ڈکٹیٹر کا جرم ہوا تھا، ظلم کیا تھا ایک ڈکٹیٹر نے، اس کے خلاف یہ ایک مسلسل جہاد کر رہے ہیں، مسلسل آواز بلند کر رہے ہیں، اور ڈکٹیٹر کی زد میں آنے والے کا ماتم کر رہے ہیں۔ تو کبھی بھی ڈکٹیٹر کو یہ لوگ پسند نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی، کردار کے حوالے سے بھی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ انفرادی مسائل ہو سکتے ہیں، اجتماعی طور پر الحمدللہ یہ قوم ہر ایک اعتبار سے بہتر ہے۔ اور جس دور کے اندر میرے اوپر تبصرے ہو رہے ہوں، یعنی آپ پر تبصرے ہو رہے ہوں، ہم پر تبصرے ہو رہے ہوں، تو اس دور میں میرے اوپر ضروری بنتا ہے کہ میں اس بات کی طرف بھی آپ کی توجہ دلاؤں۔ اور ایک جملہ اور سنتے جائیے۔ ایک نجی ٹی وی پہ کہا گیا کہ اتنا خرچہ ہوتا ہے عزاداری کے اوپر۔ اچھا، ہمارا خرچہ تو انہیں یاد نہیں ہے، پاکستان کی حکومت کا خرچہ یاد ہے۔ ہم جتنا خرچہ کرتے ہیں وہ تو ان کو اس کی فکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو سرکار کا بڑا خرچہ ہوتا ہے رینجرز اور پولیس کے اوپر، توجہ چاہ رہا ہوں، اور کروڑوں روپے، ملینوں روپے جو ہے وہ عزاداروں کی حفاظت میں خرچہ ہوتا ہے، ہیلی کاپٹروں سے نگرانی ہوتی ہے، پولیس کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے، یہ جلوس بند کر دیں تاکہ خرچہ گورنمنٹ کا رک جائے۔ غریب ملک ہے، بڑا درد ہے، دیکھیے سنیے، غریب ملک ہے، یہ خرچہ ان کا کم ہو جائے گا، حکومت کا مقروض ملک ہے۔ عزیزان گرامی، ایک انتہائی مختصر ترین جملے میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ 100 سونار کی ایک لوہار کی، ایک ہی چوٹ لگانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو خرچہ گورنمنٹ کا عزاداروں کے جلوسوں پر پورے ملک میں ہوتا ہے، وہ عزاداروں کی وجہ سے نہیں ہوتا، تمہاری وجہ سے ہوتا ہے۔ اب سے 50 سال پہلے بغیر پولیس مین کے جلوس نکلتا تھا، مارکیٹیں کھلی ہوتی تھیں، بازار کھلے ہوتے تھے، چاراہوں پر ہمارے بزرگوں نے تقریریں ہی مارکیٹوں والوں کے لیے رکھوائی تھی۔ ہمارے ہاں کے جلوسوں میں جو چوکوں پر تقریریں ہیں، اس کا فلسفہ ہی یہ تھا کہ بازار کھلے رہنے دو، لوگ سامان بھی خرید رہے ہوں اور حسین کو بھی لے رہے ہوں۔ کبھی 50 سال پہلے ایسا نہیں ہوا۔ یہ جب سے تم آئے ہو اس وقت سے یہ امنیت خراب ہوئی ہے، تو ہمارے لیے نہیں آ رہی ہے، خرچہ ہم پر نہیں ہو رہا، تم پر ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم نے تو کبھی پولیس کو زحمت نہیں دی، کیوں بیچاروں کو ساری رات کھڑا کیا جائے؟ یہ بھی انسان ہے،
یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی کسی نہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں گے. ہم نے ان کو نہیں کہا کہ آپ ہماری حفاظت کے لیے آئیں، یہ اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اس لیے حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان بنایا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مکتب فکر کو آزادی ہوگی اپنے مکتب پر عمل کرنے کی، اور اس کے مطابق ہم جلوس نکالتے ہیں. ہمارا قانونی حق بھی ہے، ہمارا شرعی حق بھی ہے، اور اس قوم کے بچے کے رگوں میں جب تک ایک قطرہ خون کا باقی ہے جلوس بند ہونے والے نہیں ہیں. یہ ایسے ہی زندہ باد. اب یہی نعرہ لے لیجئے آپ، نعرہ ہم بھیج رہے ہیں یزید کی طرف، برا انہیں لگتا ہے. بھئی اہل بیت کا دشمن کون ہے؟ جنہوں نے قتل کیا ہے، جنہوں نے قتل کیا ہے. اب یہ نعرہ برا لگتا ہے کہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ تمہارا کوئی تعلق ہے؟ تم بھی ہمارے ساتھ لعنت بھیجو. اگر جہاں تک لعنت کی بات ہے میرا موضوع خمسے کا نہیں ہے، ورنہ میں ایک مجلس تو اتنی تفصیل سے پڑھ سکتا ہوں لعنت کے موضوع پر، اور کوئی بھی دلیل بغیر آیت کے نہیں ہوگی. اگر میں آپ کو فہرستی بتا دوں نا کہ اللہ نے کس کس پہ لعنت بھیجی ہے تو یہ اپنا منہ چھپاتے پھریں گے. توجہ ہے، ادھر توجہ ہے.